اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، اکثر ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ آخر دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ انسان کا کیا مقصد ہے میرا جو میں اس جہان میں بھیجا گیا؟ آخر وہ اختیار کیا ہے جس کا ذکر رب کریم نے فرشتوں سے کیا کہ وہ انسان کو خلیفہ بنا رہا ہے؟ آخر کس بات کا اختیار دیا گیا ہے؟ اسی پہ تو غور کرتے ہیں، اسی کو تو سوچ رہے ہیں، اسی کو تو پوچھ رہے ہیں، سوال کرنے والے خود سے بھی اور قدرت سے بھی کہ ہمیں اختیار کس بات کا دیا جا رہا ہے۔ اختیار ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں اپنی ذات کے لیے۔ ہمیں اختیار ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے اپنی مرضی سے کچھ بھی چن سکتے ہیں، کوئی بھی موجود آپشنز میں سے۔ تو دنیا میں ہمارے آنے کا یا ہمیں بھیجے جانے کا مقصد ایک مثال سے سمجھیے۔ مثال کے طور پہ میں نے کسی شخص کو کچھ رقم دی اپنے پاس سے اور اس کو کہا کہ فلاں جگہ ایک میلہ لگا ہوا ہے، وہ میلہ تمہارے لیے ایک ہی دن کے لیے لگایا گیا ہے، یعنی ایک ہی دن ہے تمہارے پاس، ایک ہی موقع ہے، پھر دوبارہ تمہیں نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ جو رقم تمہیں دی جا رہی ہے خرچنے کے لیے اس راستے میں، وہ دوبارہ نہیں دی جائے گی، کم از کم اس میلے کے واسطے۔ تو تم اب جاؤ، اس کا ایک وقت ہے جس پہ یہ شروع ہو جائے گا اور ایک وقت ہے جس میں یہ میلہ ختم ہو جائے گا۔ تم نے اسی وقت کے درمیان جو خریدنا ہے خرید لو، جو بھی حاصل کرنا ہے کر لو، اور تم جو بھی وہاں سے کما کر لاؤ گے وہ یہاں واپسی پر تمہیں جمع کروانا پڑے گا، اور جو کمایا ہوگا، جیسے کمایا ہوگا اس کے مطابق پھر تمہیں یہاں رہنے کو جگہ دی جائے گی۔ یعنی تم یہ سمجھ لو کہ جس طرح ایک انسان ساری زندگی اس لیے کماتا ہے کہ بڑھاپے میں، کمزوری کے دنوں میں وہ کچھ اتنا جمع کر لے کہ پھر سکون سے ایک ٹھکانہ بنا کر رہ لے، جو پیسہ دولت جمع کی وہ پھر کام آئے۔ کمانے کا جو زمانہ ہے، یہ میلے کا مقام، وہ اصل میں وہ کمائی جمع کرنے کا اختیار ہے کہ تم اپنی مرضی سے آنے والے دنوں کے لیے چاہے اچھا مقام، اچھا گھر منتخب کر لو یا چاہے برا مقام چن لو۔ تو تمہیں دنیا میں بھیجا گیا اے انسان راستے کا سامان، راستے کا خرچہ دے کر کہ یہ آنکھیں، کان، دل، جسمانی وجود، اور ایک مقرر وقت تک تمہیں بھیجا گیا کہ جہاں سے تم اس میلے میں شامل ہوئے وہ تمہاری زندگی کی پہلی صبح ہے، اور جہاں پہ یہ میلہ بند ہوگا وہ تمہاری اسی زندگی کی آخری شام ہوگی۔ صرف ایک دن کا معاملہ ہے۔ تو صبح سے شام تک کے اس ایک دن کی زندگی کے میلے میں انسان کو بھیجنے کا مقصد اس کو دیا گیا یہ اختیار ہے کہ تم جاؤ اور اپنی مرضی سے جنت یا دوزخ کو چن سکتے ہو۔ جو تم چن کر لاؤ گے اس کے مطابق تمہاری اصل زندگی شروع ہوگی۔ یہ تمہاری چوائس ہی ہے کہ تم کیسی زندگی کے اگلے میلے میں جینا چاہو گے۔ تم خود اپنے لیے اپنی مرضی کے ساتھ اپنی آخرت چن سکتے ہو۔ تو ثابت ہوا کہ زندگی یہ نہیں جسے ہم اب زندگی سمجھ رہے ہیں، بلکہ یہ تو اصل آنے والی زندگی کے لیے صرف اتنا اختیار دیا گیا ہے کہ یہاں رہ کر اگلے میلے کو چن لو۔ انسان کو اتنے بڑے مقصد کے ساتھ بھیجا گیا اور اتنے بڑے اختیار کے ساتھ بھیجا گیا ہے، تو اختیار کی اصل داستان تو اگلے جہان سے شروع ہونی ہے۔ یہ یہاں کی زندگی تو صرف اگلی منزل چننے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ تمہاری مرضی، تمہارا اختیار، اپنا مقام خود چن لو کہ کہاں زندگی گزارنا چاہتے ہو۔ ابھی تو خواب میں ہو، جاگنا تو باقی ہے، اور پھر اس سونے جاگنے کے مرحلوں کے بعد فائنل ججمنٹ ڈے، جزا کا دن، بدلے کا دن۔ تو جنہوں نے مقصد بھلا دیا اپنے اختیار کا، تو ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، اور وہ پہلے دنیا میں سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے، حالانکہ وہ صحیح سالم ہوتے تھے۔ صحیح سالم ہوتے تھے کیا مطلب؟ یعنی آج یہاں اس مقام پہ جہاں جواب طلبی ہو رہی ہے، کیا صحیح سالم نہیں؟ یعنی مکمل وجود کے ساتھ نہیں؟ کیا ادھورا ہے اب؟ تو جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور وہ سجدہ کرنے کو بلائے جائیں گے تو وہ نہ کر سکیں گے۔
پنڈلی کھولی جائے گی، یعنی دونوں جہان کے اعمال۔ پنڈلی کھولی جائے گی یعنی اس جہان کے اعمال کے نتیجوں کا کشف کر دیا جائے گا، پردہ اٹھا دیا جائے گا، حقیقت سامنے آ جائے گی دونوں جہانوں کی، اور ان کی آنکھیں، کان، دل اس کے آگے جھک جائیں گے، اس حقیقت کے آگے کہ سجدہ کرنے کو بلائے جائیں گے، اندر سے مان جائیں گے، جھک جائیں گے ان کے تکبر، اور وہ ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے، اور پھر وہ سجدہ کرنا چاہیں گے مگر نہیں کر پائیں گے۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، اور وہ پہلے دنیا میں سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے، حالانکہ وہ صحیح سالم ہوتے تھے کہ جب مکمل تھے، مکمل حالت میں میلے میں بھیجے گئے، یہ مقصد دے کر بھیجے گئے کہ اپنے لیے چن کر واپس آنا، جہاں تم خود کو رکھنا چاہتے ہو اگلی زندگی میں، اب خود ہی چن لو۔ پہلے تو رب نے چنا تھا کہ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہارا جوڑا جنت میں جا کر رہو، اور اس میں جو چاہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے نزدیک نہ جاؤ، پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ کہ اے انسان، تمہیں بنانے کے بعد تمہارے رہنے کے لیے بہترین جگہ تمہارے رب نے چنی تھی، اور کہا تھا کہ اس میلے کے قریب نہ جانا ورنہ اپنی مرضی کے دائرے میں داخل ہو جاؤ گے، مگر تم داخل ہو گئے تو ٹھیک ہے۔ اب اس دائرے سے باہر نکلنے کے لیے، واپس آنے کے لیے اب اس میلے میں کچھ دن رہو، اور اب واپس تب آنا جب اپنے لیے خود کوئی جگہ پسند کر لو کہ اب تم نے خدا کی پسند کی جگہ یعنی جنت میں رہنا ہے، یا اپنی مرضی کی یا جہنم یعنی اس میلے میں ہی گم ہو جانا ہے، تو اختیار تمہارا ہے، جاؤ چن لو، چناؤ اپنی مرضی کی جگہ، پھر رہنا وہیں پڑے گا جو تم خود چنو گے۔ تمہیں دنیا میں اس میلے میں بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے، اور اختیار بھی دے دیا کہ اب کر لو اپنی مرضیاں۔ تو ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، اور وہ پہلے دنیا میں سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے، حالانکہ وہ صحیح سالم ہوتے تھے۔ دنیا میں تم صحیح سالم تھے، مکمل تھے، جوڑے کے ساتھ تھے، مگر اب یہاں اس وقت جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور وہ سجدہ کرنے کو بلائے جائیں گے تو وہ نہ کر سکیں گے، ساتھ نہیں ہوں گے، یعنی ساتھ نہیں ہوں گے، ساتھ نہیں ہوگا وہ جوڑا، ادھورے ہوں گے۔ اپنے جوڑے کو دنیا میں میلے میں گوا آئیں گے، کھو دیا تم نے اسے وہاں، وہ اختیار تھا تمہیں کہ اس امانت کو ساتھ لے کر واپس آنا، تو اس کے بغیر تم سجدہ نہیں کر سکتے۔ اب کرنا چاہو بھی تو، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو کہے گا اے میرے رب مجھے پھر بھیج دے تاکہ جسے میں چھوڑ آیا ہوں اس میں نیک کام کر لوں۔ ہرگز نہیں، ایک ہی بات ہے جسے یہ کہہ رہا ہے، اور ان کے آگے قیامت تک ایک پردہ پڑا ہوا ہے۔ تو اے میرے اللہ، میں نے تجھے پہچان لیا، میں نے حقیقت جان لی، تو اب میں جسے چھوڑ آیا اپنے اس جوڑے کو جس کے ساتھ ہی میں جنت میں رہ سکتا ہوں، اور جسے میں میلے میں چھوڑ آیا، میں گوا آیا، تو مجھے ایک بار پھر موقع دے دے میں اس کو لے آؤں۔ تو کیا جواب آئے گا کہ نہیں، اب ممکن نہیں، ایک ہی بار تمہیں اس میلے میں جانے کی اجازت دی تھی، تمہیں اختیار دیا تھا کہ تم کامیابی سے واپس لوٹ آؤ یا ناکامی سے، تمہاری مرضی ہے، تمہیں اختیار دیا تھا نا کہ کامیابی سے واپس لوٹ آؤ یا ناکامی سے، تو کہتے ہو کہ اب جانے دیجئے تاکہ جسے میں چھوڑ آیا ہوں اس میں نیک کام کر لوں۔ اب قیامت تک انتظار کرو، رہو ادھورے، تمہارے اور تمہارے اس جوڑے کے درمیان قیامت تک آڑ کر دی گئی ہے۔ اب رہو آخرت کے اس مقام پہ، تم نے خود اپنے اس اختیار کے ذریعے اس مقام کو چنا ہے۔ تمہارا یہ جوڑا، کیا تم اسے بھول گئے تھے؟ بھول گئے تھے تم کہ کیا منکروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا، کیا پھر بھی یقین نہیں کرتے؟ تو تم اپنے ہی اس جوڑے کو بھول گئے اس میلے میں جا کر۔ یہ جوڑا تمہارا، یہ جان اور روح کا جوڑا، یہ روح جس کے بغیر یہ جان یعنی یہ نفس صرف ایک حیوان ہے، تم دونوں جڑے ہوئے تھے، ایک جوڑے میں تھے، پھر تم نے اپنی مرضی سے اس میلے میں جانے کی جستجو کر ڈالی، تو ہم نے تمہارے اس جوڑے کو جدا جدا کر دیا اور ایک ہونے کے لیے ایک موقع دیا کہ تم نے ایک بار میری ہدایت پہ عمل نہیں کیا تھا، تو اب تمہارا امتحان ہی یہی ہے
کہ اگر اپنی روح واپس چاہتے ہو، ایک ہونا چاہتے ہو، ایک راہ پہ آنا چاہتے ہو اور اپنا باطن واپس چاہتے ہو، تو اب اس دنیا نامی میلے میں جا کر پھر سے میری ہدایات پہ اپنی مرضی مت چلانا، اور یہ بھی تمہاری مرضی ہے، تمہارا اختیار ہے کہ تم میری بات مانو یا نہ مانو۔ تو یہ تمہارا نفس اور روح کا ساتھ، یہ زمین و آسمان کا ساتھ اسی صورت میں مکمل ہوگا جب تم انہیں بنانے والے کی ہدایت کے مطابق چلے، اور تمہیں یہی مقصد دے کر بھیجا جا رہا ہے، یہی مقصد دے کر دنیا میں بھیجا گیا کہ اپنی منزل، اپنی قسمت خود بنا لو، خود چن لو۔ اور ہم نے آسمانوں سے پانی اتارا ایک اندازے کے ساتھ، پھر اس کو ہم نے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اس کو لے جانے پر قادر ہیں۔ تو آسمانوں سے پھر ہر زندگی اتری بقدر، یعنی اپنی اپنی قدر کے ساتھ، اس مقرر اندازے کے ساتھ، وہ معین مقرر زندگی کا وقت، وہ مقدر اس میلے کا وقت جو ہر انسان کے مقدر میں درج کر دیا گیا کہ اتنی دیر کے لیے یہ دنیا میں، زمین میں، اس میلے میں رہے گا، اور بے شک ہم اس کو واپس لے جانے پر مکمل قادر ہیں، ہم نے ہی بھیجا ہے، ہم ہی واپس بلا لیں گے اس میلے سے جب وقت پورا ہو گیا، یہ قدر کے ساتھ والا اندازے کا وقت۔ تو کیا منکروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے؟ تو نفس اور شعور کی مادی شکل جسم ہے، جسے پھر اس شکل میں دنیا کے اس میلے میں اتار دیا گیا، اور اتارا بھی تمہاری ہی خواہش سے، تم نے ہی اس میلے میں آنے کی خواہش کی، کوشش کی، داخل ہوئے، اور اس میلے میں تم اور تمہارا جوڑا جہاں چاہو گھومو، کھاؤ پیو، بس ان کاموں سے بچنا، اس میلے میں وہ چیزیں خریدنے سے بچنا جو ممنوع ہیں۔ تم نے اگر پھر وہی حرکت کی کہ منع کرنے کے باوجود اور عقل کے ساتھ جان بوجھ کر جانتے ہوئے بھی اللہ کی نافرمانی کے پھل کھائے، تو پھر تمہاری مرضی ہے، تم خود اپنے لیے جو چاہو چن لو، یہ تمہارا اختیار ہے، یہ وہ اختیار ہے جسے تم دنیا کے لیے سمجھ رہے ہو، مگر اس اختیار کی حقیقت آخرت میں کھل جائے گی کہ وہاں یہ اختیار، یہ مرضی، یہ چوائس تمہاری اصل رنگ لائے گی، پھل آئے گا، کیونکہ زندگی ایک مکمل، مفصل وہاں سے دوبارہ شروع ہونی ہے۔ تو اب بھی اگر دنیا میں آنے کا مقصد معلوم نہیں ہو رہا تو پھر تمہارا اختیار ہے، جو چاہے مرضی سمجھو، سوئے ہوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے، مگر جس نے جان بوجھ کر آنکھیں موند رکھی ہیں اسے جگانا ممکن نہیں ہوتا۔ ایسا انسان اپنی جانب سے سمجھتا ہے کہ اللہ اور ایمانداروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور نہیں سمجھتے کہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، کہ خود ہی اپنے لیے جو چن رہے ہیں سو چن رہے ہیں۔ تو اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کا قرب تلاش کرو، اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیاب تم نے کس لیے ہونا ہے؟ تاکہ تم اپنا آپ واپس پالو، اپنے اصل جوڑے کو واپس پالو، کیونکہ جنت میں جوڑا ہی جائے گا انسان کا یہ جوڑا جو نفس اور روح سے مل کر بنا ہے، اور دنیا میں مل کر ایک نیک جوڑا نیکیاں کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، تاکہ یہ ساتھ ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائے، باقی رہ جائے، بقا میں آ جائے، کیونکہ روح کا تعلق رب کے ساتھ ہے، اور اس جان کا، اس نفس کا تعلق تمہارے ساتھ ہے، اور تمہارا تعلق ان دونوں کے ساتھ ہے۔ تم ان دونوں کے بنا پورے نہیں ہو سکتے، ان کو برقرار رکھنا ہے، ان کو ساتھ رکھنا ہے۔ تو اب کی بار اس میلے کے ختم ہونے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لو، یہاں سجدے کر لو تاکہ وہاں سجدہ ہو سکے، کام بن سکے، کامیابی مل جائے، اس سفر سے واپس ہو کر اچھا ٹھکانہ مل سکے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔